अस्सलाम वालेकुम। रक्स न्यूज़ के साथ मैं हूं किरण जुल्फिकार। खबर शामिल करते हैं। साबिक वफाकी वज़रा इंजीनियर खुरम दस्तगीर महमूद बशीर विर्क की क़यादत में लीगी अरकान असेंबली ने DC गुजरांवाले सुहेल अशरफ से मुलाकात। 16 अक्टूबर को PDM के जलसे की इजाज़त के सिलसिले में मुलाकात की और इन्हें जलसे की इजाज़त के लिए दी गई दरख्वास्तों से आगाह किया। मजीद जानते हैं डॉक्टर अकबर से। जी अकबर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाला से? जी बिल्कुल, साबिक वफाकी वज़ीर और रुकन कौमी असम्बली इंजीनियर खुरम दस्तगीर खान, चौधरी महमूद बशीर विर्क, मुदस्सर क़य्यूम नाहरा, इमरान खालिद भट्ट, हाजी नवाज चौहान, तफीक अहमद भट्ट, हाजी वकार अहमद चीमा, साबिक मेयर शेख सरवत इकराम, नासिर महमूद खोकर, सदर लायर्स विंग इरफान चीमा, जनरल सेक्रेटरी नासिर नदीम चीमा, साबिक सदर बार मिर्ज़ा मोहम्मद मिर्ज़ाओ दीगर ने 16 अक्टूबर को PDM के जलसा की इजाज़त के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला सुहेल अशरफ से मुलाकात की और उन्होंने जलसा की इजाज़त के लिए दी गई दरख्वास्तों से आगाह किया, जिस पर DC गुजरांवाला ने मुस्लिम लीग नून को जलसा की इजाज़त देने और दरख्वास्त पर गौर करने के लिए मोहलत मांग ली। दूसरी जानब रहनुमाओं ने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि इंतजामिया जलसा की इजाज़त दे या ना दे, जलसा होकर रहेगा। जी बहुत शुक्रिया अकबर, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। सब्सिडाइज गंदम से तैयार आटे डीलरों और ओपन मार्केट में फराहमी की छानबीन का फैसला। सूबाई वजीर असलम का कहना है कि फर्जी अदाद-ओ-शुमार और जेली रिकॉर्ड बनाने वाली फ्लोर्स मिल्स को 2 हफ्तों के लिए सील करने के साथ मुल्जमान और मुतलका सरकारी एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मजीद जानते हैं इनाम मुल्ला बिंडर से। जी इनाम, अपडेट कीजिएगा हमें इस हवाला से। जी बिल्कुल, सूबाई वजीर इंडस्ट्रीज पंजाब मियाँ असलम इकबाल की जेर सदारत एक आला सदे के वीडियो लिंक इजलास में फ्लोर मिल्स को दी जाने वाली सब्सिडीज, गंदम के तनासब से तैयार किए जाने वाले आटे के थैलों और उनकी मुकर्ररा डीलरों और ओपन मार्केट में फराहमी के रिकॉर्ड की छानबीन का फैसला करते हुए डिविजनल कमिश्नर्स को हदायत की गई हैं कि वो डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, महकमा फूड, स्पेशल ब्रांच और दीगर अदारों के जरिए फौरी इक़दामात करते हुए फर्जी अदाद-ओ-शुमार और जाली रिकॉर्ड बनाने वाली फ्लोर मिल्स को 2 हफ्तों के लिए सील करने के साथ मिल मालकान मुतल्लिका सरकारी एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाएं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि वज़ीर आज़म आटे की दस्तयाबी के हवाले से सूरत हाल को रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पंजाब में अरबों की सब्सिडी के तहत वाफर गंदम की फराहमी के बाद आटे की अदम दस्तयाबी और किल्लत की अवामी शिकायत किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। जी बहुत शुक्रिया इनाम, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की अदम तवज्जी के बायस सरकारी स्लाटर हाउस खस्ता हाली का शिकार हैं। गली मोहल्ले में सैकड़ों गैर कानूनी स्लाटर हाउस बन चुके हैं, जबकि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और फूड अथॉरिटी गैर फाल है। तफसील जानते हैं रमजान बशीर से। जी रमजान, अपडेट कीजिएगा हमें इस तफसीलात के मुतालिक। जी बिल्कुल, पहलवानों के शहर गुजरांवाला में रोजाना 6000 से ज्यादा बकरे ज़िबा किए जाते हैं, जिनमें 50 से ज्यादा बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग सेंटर सैकड़ों बकरे प्राइवेट स्लॉटर हाउस में ज़िबा करते हैं। हुकूमत पंजाब की जान से मादा और बीमार जानवरों ज़िबा करने पर पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद शहर भर में बीमार और मादा जानवरों को सरेआम ज़िबा किया जा रहा है। शहर भर में जगह जगह स्लॉटर हाउस कायम करके मुजरे सेहत गोश्त की फरोख्त जारी है, जिसके बाद शहरी मुल्क बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की अदम तवज्जी के बाद गली मोहल्लों में सैकड़ों गैर कानूनी स्लॉटर हाउस बन चुके हैं, जहां मादा और बीमार जानवरों को भी ज़िबा किया जाता है। इस सिलसिले में कॉरपोरेशन काम का कहना है कि गैर कानूनी स्लॉटर हाउस के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुतल्लिका अदारों को मरासल अरसाल किया जा चुका है। जी बहुत शुक्रिया रमजान, हमें अपडेट करने के लिए। गुजरांवाला में जमीन के तनाजे पर 2 भाइयों ने बेटों और साथियों से मिलकर मेहनत कश के गल पर दावा बोल दिया। 5 अफराद को मार मार कर हड्डियां तोड़ दी गई। पुलिस ने मुतासरा खानदान से दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद जानते हैं मुनीब भट्ट से। जी मुनीब, आगाह कीजिएगा इस वाकये के मुतालिक।
جی بالکل، تھانہ فیروز والا پولیس کو کوٹ دیس راج کے رہائشی احمد علی نے پولیس کو درخواست دی کہ محمد نواز شفیع، ریاض شفیع، مرتضی نواز، محمد اسد ریاض وغیرہ کے ساتھ زمین کا تنازع چل رہا تھا، جس کا عدالت سے حکم متنازع بھی حاصل کر رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود ملزمان نے تعمیر شروع کی تو جھگڑا شروع کر دیا۔ گھر میں گھس کر مذکورہ ملزموں نے ڈنڈوں، سوٹوں، آہنی راڈ اور پسٹل سے بٹ مار کر مجھے، میرے بیٹوں محمد بوٹا، عبدالغفار اور گھر میں آئے ہوئے مہمان عبد الرحمان کو مار شدید زخمی کر دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ جی بہت شکریہ منیب ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ گجرانوالے میں نون لیگ کے ایم پی اشرف انصاری کے خلاف بینز لگ گئے، جس میں اشرف انصاری سے استعفیٰ کا مطالبہ کیا گیا۔ اس سلسلہ میں بات کرتے ہیں فخر نویز سے۔ جی فخر، بتائیے گا بینز لگانے والوں کا کچھ پتہ چل سکا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ بینز شہر میں کس کس مقامات پر آویزہ کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، لیگی رہنماؤں اور کارکنوں کی جانب سے جی ڈی روڈ سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں ایم پی اشرف انصاری کے خلاف بینرز وضع کر دیے گئے ہیں، جن میں اشرف انصاری سے استعفیٰ کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کارکنوں کا کہنا ہے کہ ہم نے ووٹ نواز شریف کو دیا تھا، اشرف انصاری کو نہیں۔ اشرف انصاری ایم پی اے شیر کے نشان پر منتخب ہوا ہے اور ملاقاتیں تحریک انصاف کے کارکنوں سے کر رہا ہے۔ جی بہت شکریہ فخر ہمیں واقعے کے متعلق اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ گجرانوالہ میں لٹیرے دندنانے لگے، سیور لائن کے علاقے میں لیڈی سب انسپیکٹر نے پرس چھیننے کی واردات کو ناکام بنا دیا۔ چینا جپٹی کے دوران زمین پر گرتے ہی خاتون سب انسپیکٹر سدرا شدید زخمی ہو گئی۔ تفصیل جانتے ہیں نعیم گجر سے۔ جی نعیم، آگاہ کیجیے گا اس واقعے کے متعلق۔ جی بالکل، گجرانوالہ میں پولیس ڈاکو راج کو ختم کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ عوام کو ڈاکوں سے بچانے کی بجائے پولیس ملازمین خود ڈاکوں کے حال لوٹنے لگے ہیں۔ تھانہ سیور لائن کے علاقہ میں موٹر سائیکل سوار ڈاکو لیڈی سب انسپیکٹر سے پرس چھیننے لگا تو لیڈی سب انسپیکٹر سدرا نے مزاحمت کی، جس دوران وہ زمین پر گر گئی۔ آر این این کو موصول ہونے والی فوٹیج میں موٹر سائیکل سوار ڈاکو کو لیڈی سب انسپیکٹر سے پرس چھینتے ہوئے صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ سول لائن پولیس کا کہنا تھا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزم کی صدارت کرتے ہوئے باؤ صالح عزیز نے کہا کہ ملک میں جاری شدید مہنگائی کی لہر نے عوام کو جیتے جی مار ڈالا۔ اشیاء خوردونوش کے بعد اب ادویات اس قدر مہنگی کر دی گئی ہیں کہ عام آدمی کے لیے علاج معالجہ ممکن نہیں رہا۔ حکومت نے مہنگائی میں کمی کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ انہوں نے کہا عمران خان کا کرپشن کے ہاتھ میں اور احتساب کے نعرے کی آڑ میں سیاسی انتقام کا ایجنڈا عوام پر عیاں ہو چکا۔ 16 اکتوبر کا جلسہ نیازی حکومت کے ہاتھ میں کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا۔ جی بہت شکریہ عمیر ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ مہنگائی کے مارے عوام کو ریلیف ملنا ناممکن ہو گیا۔ سیالکوٹ یوٹیلیٹی سٹور سے گھی، چینی اور آٹے کا سٹاک ختم ہو گیا۔ صارفین کا کہنا ہے کہ سپلائی کم ہونے کا بہانہ کر کے ٹرخا دیا گیا۔ تفصیل جانتے ہیں عدیل خان سے۔ جی عدیل، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سیالکوٹ کے بیشتر یوٹیلیٹی سٹورز پر کھپت کے مقابلے میں گھی اور آٹے کی سپلائی انتہائی کم ہے، جس کی وجہ سے متعدد اشیاء ختم ہو چکی ہیں۔ مارکیٹ میں 10 اور 20 کلو کے آٹے کی تھیلے کی قلت برقرار ہے۔ فلور ملز نے 80 کلو والی آٹے کی بوری کی سپلائی بڑھا دی ہے۔ کھلا آٹا 65 روپے اور چکی آٹا 78 روپے کلو بیچا جا رہا ہے۔ دریاسرا مارکیٹ میں چینی 115 روپے میں دستیاب ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کئی دن چکر لگانے پڑتے ہیں، کبھی چینی اور کبھی گھی نہیں ملتا۔ حکومت بھی اس سلسلے میں خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ شہریوں نے حکومت اور دیگر ارباب اختیار سے اصلاح و احوال کی اپیل کی ہے۔ جی ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ حافظ آباد میں کرونا کا خدشہ، ہر قسم کے اجتماعات پر پابندی عائد۔ کسی بھی اجتماع کے انعقاد کے لیے ڈپٹی کمشنر سے پیش کی اجازت لینا ضروری قرار دے دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر حافظ آباد نوید شہزاد مرزا نے کرونا وائرس کی دوسری لہر کے خدشات کے پیش نظر ضلع بڑھ میں کسی بھی اجتماع کے انعقاد پر پابندی عائد کر دی۔ اجتماع کے انعقاد کے لیے ڈپٹی کمشنر سے پیش کی اجازت لینا ضروری ہوگا۔ بعض اجازت اجتماع کے انعقاد پر سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے جاری احکامات کے متعلق ضلع بڑھ میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشات کے پیش نظر ہر قسم کے اجتماع پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس سلسلہ میں ڈپٹی کمشنر نے تمام اسسٹنٹ کمشنر اور ایس ایچ او کو بھی ہدایت کی ہے کہ بغیر اجازت کسی بھی اجتماع کا انعقاد کرنے والوں کے خلاف فوری اور سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ وزیر آباد میں سبزیاں بھی عام آدمی کی قوت خرید سے باہر، متوسط طبقہ کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے، نوبت فاقہ کشی تک پہنچ گئی، شہری سراپا احتجاج بن گئے۔ مزید جانتے ہیں رانا حمزہ سے۔ جی حمزہ، آگاہ کیجیے گا۔
کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالہ سے؟ جی بالکل، مہنگائی کی لہر کے باعث سبزیاں بھی عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہو گئیں۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح وزیر آباد اور گرد و نواح کے عوام بھی مہنگائی کی لپیٹ میں ہیں۔ متوسط طبقہ کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہونے سے نوبت فاقہ کشی تک پہنچ چکی ہے۔ گوشت اور دالیں پہلے ہی قریب کی پہنچ سے باہر تھیں، اب سبزیوں نے بھی سر اٹھا لیا ہے۔ آلو اور پیاز کی قیمت 100 روپے کلو، ٹماٹر 160 سے 200 روپے کلو، لہسن 300، دھنیا 300، لیموں 200 اور بھنڈی 200 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومتی رٹ نام کی کوئی چیز کہیں نظر نہیں آتی۔ سبزی فروشوں کی طرح قصابوں نے بھی خود ساختہ نرخ قائم کر رکھے ہیں۔ بیشتر شہروں نے بدترین مہنگائی پر شدید احتجاج کرتے ہوئے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ جی بہت شکریہ حمزہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ گجرات میں 20 کلو آٹے کا تھیلا خریدنے کے لیے شناختی کارڈ اور فون نمبر لکھوانے کے احکامات پر عوام میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ گجرات فلورز ملز ایسوسی ایشن نے بھی حکومتی احکامات کے پیش نظر ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ گجرات میں 20 کلو آٹے کا تھیلا خریدنے کے لیے شناختی کارڈ اور فون نمبر لکھوانے کے احکامات نے شہریوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ محکمہ فوڈ کے مطابق آٹے کی فروخت کے دوران خریدار سے شناختی کارڈ کی کاپی اور رابطہ نمبر کا حصول ضلعی انتظامیہ کا فیصلہ ہے۔ اس پر ہم نے عمل درآمد کروانا ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ دوسری طرف تاجروں نے بھی شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے کہ حکومت ایک طرف عوام کے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہے اور دوسری طرف عوامی مشکلات میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا ہے کہ کورونا کی دوسری لہر کے سبب کیسز میں اضافہ ہو گیا ہے، جس کے بعد کراچی، اسلام آباد، آزاد کشمیر میں منی اسمارٹ لاک ڈاؤن دوبارہ نافذ کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں مدثر مجید سے۔ جی مدثر، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس واقعے کے متعلق؟ جی بالکل، وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ 6 ہفتے تک کورونا کیسز 2% مثبت رہے۔ گزشتہ ہفتے اس میں 2% اضافہ ہوا۔ کراچی، آزاد کشمیر میں بھی منی اسمارٹ لاک ڈاؤن دوبارہ نافذ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے 3 سیکٹر میں اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا۔ متاثرہ علاقوں سے کورونا ٹیسٹ کے لیے نمونے حاصل کیے جا رہے ہیں۔ ڈی سی اسلام آباد کے مطابق 32 ریسٹورانٹس، 47 دکانیں اور 1 ورک شاپ کو بھی سیل کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ مدثر ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اہم خبریں آپ نے جانی، مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے RNN نیوز۔